آج رات آسمان کے دروازے کھلیں گے اور ایک سفر شروع ہوگا، زمین سے آسمان تک۔ ایک ایسا سفر جو تاریخ میں اسراء و معراج کے نام سے لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ طائف کے زخموں کے بعد اب آسمان کا بلاوا آنے والا تھا، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے اسراء و معراج کی وہ عظیم رات۔ مکہ خاموش تھا، مسجد حرام کے آس پاس اندھیرا تھا اور زیادہ تر لوگ سو چکے تھے۔ اسی رات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم سفر کے لیے منتخب کیا۔ روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اپنی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ رات کے آخری حصوں میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی وقت ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، پھر ان کا دل نکالا گیا۔ اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر اس دل کو دوبارہ اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب سواری تھی۔ اس سواری کا نام تھا البراق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس سواری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، براق ایک سفید جانور تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، اور پھر وہ سفر شروع ہوا، مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر۔ ایک ایسا سفر جو عام طور پر مہینوں میں طے ہوتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے ایک ہی رات میں مکمل کر دیا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اس سے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ اسراء کا سفر تھا، زمین پر ہونے والا وہ مقدس سفر جو مکہ سے مسجد اقصیٰ تک تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ مسجد اقصیٰ میں اللہ کے بہت سے انبیاء جمع تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء علیہم السلام۔ پھر جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز پڑھائی۔ سوچئے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وقت پہلے طائف میں پتھروں کا نشانہ بنے تھے، آج تمام انبیاء ان کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے تھے۔ یہ صرف ایک نماز نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سلسلے کی تکمیل ہے اور ان کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرنے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اور بھی عظیم سفر شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسا سفر جو انسانی تاریخ میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، ایک سفر آسمانوں کی طرف۔ اسی سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اوپر آسمانوں کی طرف لے جانے والے تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمان کی طرف بڑھے۔ جب وہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب پہلے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں داخل ہوئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے نبی اور پہلے انسان تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش آمدید کیا اور کہا، مرحبا،
نیک بیٹے اور نیک نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں لوگوں کی روحوں کا منظر تھا۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں طرف جنت والوں کی روحیں ہیں اور بائیں طرف جہنم والوں کی روحیں۔ یہ معراج کے سفر کا پہلا منظر تھا، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان در آسمان آگے لے جایا جانا تھا۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر آگے بڑھے۔ اب وہ دوسرے آسمان کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ دوسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب دوسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دو عظیم انبیاء سے ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے۔ دونوں انبیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوش آمدید کیا۔ انہوں نے کہا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ دونوں عظیم انبیاء آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی تھے، یعنی ان کی والدین آپس میں بہنیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانی قد کے تھے۔ ان کا رنگ سرخی مائل سفید تھا اور ان کے بال سیدھے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی غسل کر کے نکلے ہوں۔ یہ ملاقات صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ اللہ کے انبیاء کی طرف سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق تھی۔ لیکن معراج کا سفر ابھی اور آگے بڑھنے والا تھا۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تیسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ جب وہ تیسرے آسمان کے دروازے پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ پھر پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب تیسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی تھے جن کو اللہ نے غیر معمولی حسن عطا فرمایا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا اور کہا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ یہ معراج کے سفر کا ایک اور عظیم منظر تھا، جہاں ہر آسمان پر اللہ کے انبیاء اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے۔ اسی طرح ہر آسمان کے دروازے پر فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں ان کی ملاقات ایک عظیم نبی سے ہوئی، یہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ بہت سچے نبی تھے اور اللہ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ پانچویں آسمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ وہ اپنی نرمی، رحمت اور حسن اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا، مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ اس ملاقات کے بعد جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اگلے مرحلے کی طرف بڑھے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان میں داخل ہوئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک عظیم نبی سے ہوئی، یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا اور جنہوں نے فرعون کے ظلم کے خلاف اللہ کا پیغام پہنچایا۔ قرآن میں ان کا ذکر کئی مرتبہ آتا ہے اور انہیں اللہ سے کلام کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے عزت اور محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرشتوں نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آئے ہیں جن کی امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ان کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی عظیم تصدیق تھی۔ اس ملاقات کے بعد جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے۔ اب سفر 7ویں آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان میں پہنچے تو وہاں ایک اور روحانی منظر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت قریبی نبی تھے اور وہی نبی جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کی بنیاد اٹھائی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور آسمانوں میں موجود ایک مقدس گھر ہے جہاں ہر روز ہزاروں فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے فرمایا، مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت کی زمین خالی ہے جسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے آباد کیا جاتا ہے۔ اور پھر معراج کا سفر اپنے سب سے عظیم مرحلے کی طرف بڑھنے لگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں تک آسمانوں کا سفر پہنچتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک عظیم درخت ہے جس کا حسن اور عظمت لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے تھے اور اس کے پھل بڑے مٹکوں جیسے تھے۔ اس درخت کو اللہ کی طرف سے نور اور رنگوں نے گھیر رکھا تھا، ایسے رنگ جو انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ اس مقام پر جبریل علیہ السلام رک گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہاں تک ہی میرا مقام ہے، اگر میں اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا ہوں تو جل جاؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے بلایا گیا۔ اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں عطا کی گئیں۔ انہی میں سے ایک سب سے بڑی نعمت نماز کا تحفہ تھا۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازوں کا حکم عطا فرمایا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے تو چھٹے آسمان پر ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گہری فکر کے ساتھ فرمایا، میں لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، میری قوم بھی اس طرح کے امتحان سے گزری ہے، آپ کی امت کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے آسانی طلب کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نمازوں کی تعداد کم فرما دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، اب کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد کم کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا، اور آسانی طلب کیجیے۔ یہ سلسلہ کئی مرتبہ ہوا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کے لیے آسانی طلب کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نمازوں کو کم کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تعداد 5 کر دی۔ روایت میں آتا ہے کہ اگرچہ نمازیں 5 رہ گئیں لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر قرار دیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے امت محمدیہ کے لیے عبادت کو آسان بھی کر دیا اور اجر کو کم نہیں ہونے دیا، یعنی روزانہ صرف 5 نمازیں مگر اجر 50 نمازوں کے برابر۔ لیکن اس عظیم تحفے کے بعد آگے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے واپس کیسے لوٹے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مسجد الاقصیٰ آئے؟ اور پھر رات ہی رات مکہ واپس کیسے پہنچے؟ جب مکہ کے لوگوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کا ریاکشن کیا تھا؟ اور وہ کون سا لمحہ تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تاریخ کا عظیم لقب الصدیق ملا؟ یہ تمام سوالوں کے جواب ہم اس سیزن کے لاسٹ ایپیسوڈ میں تفصیل سے دیکھیں گے۔